بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال والاکرام کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا اور لوگوں کو اس کی بیعت کرنے پر مجبور کیا۔ عراق اور شام ان کے اس حکم کے سامنے جھک گئے، لیکن مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے مخالفت کی، کیونکہ یہ اسلامی قانون کے خلاف تھا اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ امیر معاویہ اپنے دلائل پیش کرتے اور لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب وہ اس میں ناکام رہے تو اپنی فوجیں بلا کر بانوں کے شمشیر لوگوں سے بیعت لے لی، لیکن جن اصحاب نے بیعت نہیں کی ان میں ابن زبیر، عبداللہ بن عمر اور امام حسین سرکار تھے۔ اس طریقے سے خلافت ایک وراثت بن گئی، بلکہ خلافت ختم ہو گئی اور بادشاہت نے جنم لے لیا۔ یزید ایک عیاش پرست نوجوان تھا۔ جب معاویہ وفات پا گئے تو یزید خلیفہ بن گیا۔ سب سے پہلا کام جو یزید نے کیا وہ یہ تھا کہ ہر ایک سے اپنی خلافت کی بیعت دی۔ وہ جانتا تھا کہ امام حسین سرکار، حضرت عبداللہ اور حضرت ابن زبیر نے ابھی تک بیعت نہیں کی، لہذا اس نے مدینہ کے گورنر ولید کو خط لکھا کہ وہ ان کو مجھے خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے مجبور کرے۔ اگر وہ یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کریں تو ان کو زندہ نہیں چھوڑا جائے، لیکن ولید اپنے کیے پر خوش نہیں تھا۔ ابن زبیر راتوں رات ایک غیر معروف راستے سے مکہ روانہ ہو گئے۔ امام حسین سرکار بھی اپنے اہل و عیال سمیت مدینہ سے چلے گئے۔ حضرت امام حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کے والد مکرم کو عین مجدھار میں چھوڑ دیا تھا اور آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن سے غداری کے مرتکب ہو چکے تھے۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پہلے کسی اور شخص کو بھیجا جائے جو وہاں جا کر صورتحال کا جائزہ لے اور صحیح اندازہ لگنے کے بعد اس کے مطابق اطلاع دے، اور وہ اس بے وفا شہر کے باشندوں کی وفاداری کا امتحان لے۔ اس کام کے لیے حضرت امام حسین سرکار کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو منتخب کیا گیا۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ کر ایک دوست مختار کے مکان پر اترے۔ ان کی آمد کی خبر سن کر لوگ چوک در چوک جمع ہونے لگے۔ انہوں نے اپنی مکمل وفاداری کا یقین دلایا اور وہ حضرت امام حسین کے لیے اپنے جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے رو رو کر حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں کو چوما اور امام حسین بن ابن علی کی حمایت کا عہد کیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں تقریباً 20,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل جان نثاری کا ایسا شاندار مظاہرہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اب اہل کوفہ کی وفاداری کو شبہ کی نظروں سے دیکھنے کی گنجائش نہیں تھی، لہذا امام حسین سرکار کو ایک خاص ایلچی عباس بن آل شعیب کے ہاتھ ایک خط ارسال کیا اور آپ کو بلا تاخیر آنے کی دعوت دی، کیونکہ حالات آپ کے حق میں تھے، لیکن کوفیوں نے غداری کی۔ امام حسین نے لشکر کثیر کے مقابلے کی تیاری شروع کی۔ آپ نے اپنی فوج ترتیب دی جو کہ صرف 72 افراد پر مشتمل تھی، 32 گھوڑے اور 40 پیدل۔ آپ نے علم اپنے بھائی حضرت عباس علمدار کے ہاتھ میں دیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ نے ایک دفعہ پھر دشمن سے اپیل کی کہ یا تو وہ واپس لوٹ جانے دیا جائے یا یزید کے پاس لے جایا جائے۔ اے کوفہ کے لوگوں، میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے موقع دو کہ تمہیں راہ راست پر لے آؤں۔ تم میرے آنے کی وجہ بخوبی جانتے ہو۔ اب اگر تم مجھ سے انصاف کرو گے تو یہ تمہاری خوش بختی ہوگی، اور اگر تم ایسا کرنے کو تیار نہیں ہوگے تو تمہاری مرضی، تم سب مل کر مجھ سے جنگ کرو اور جو برتاؤ مجھ سے کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ میرا کارساز ہے اور وہی نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ سرکار دو عالم کے نواسے کی یہ تقریر سن کر آپ کی بہنوں اور بیٹیوں کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ جب حضرت امام حسین سرکار نے سنا تو حضرت عباس سے کہا کہ ان کو چپ کرواؤ، میری عمر کی قسم ابھی انہیں بہت رونا ہے۔ اور پھر کوفیوں سے مخاطب ہو کر کہا، لوگو
اس خون کو دیکھو جو میری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ کیا تمہیں زیب دیتا ہے کہ تم مجھے قتل کر ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا تمہیں رسول اللہ کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ دونوں بھائی جوانان جنت کے سردار ہوں گے؟ اور میرا یہ بیان سچا ہے کیونکہ میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو کیا تمہارے لیے یہ واجب ہے کہ میرے خلاف تلوار بے نیام کرو؟ کیا کوئی بات بھی تمہیں میرا خون بہانے سے باز نہیں رکھ سکتی؟ لیکن یہ سب کچھ بیکار ثابت ہوا۔ سمر اور اس کے ساتھی لڑائی پر تلے ہوئے تھے۔ انہوں نے امام حسین سرکار کی پیشکش رد کر دی۔ انہیں یزید کے پاس لے چلے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یزید ان کی تعظیم و تکریم میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا۔ اس طرح رسول اللہ کے نواسے کو زیر کرنے کا موقع انہیں پھر نہیں حاصل ہوگا۔ ادھر سمر اپنے سواروں کو لے کر ان کے قریب آیا اور انہیں حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت امام حسین نے سختی سے مقابلہ کیا اور انہیں پسپا کر دیا، لیکن وہ پھر آئے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ ایک شخص نے آپ کے سر پر تلوار کا وار کیا۔ آپ نے اس پر امامہ باندھ لیا۔ آپ کے چھوٹے بھتیجے عبداللہ بن حسن نے خیمہ کے اندر سے دیکھا اور ایک لڑکی لے کر اپنے چچا کی مدد کے لیے باہر آئے۔ اب کعب نے حضرت امام حسین سرکار پر تلوار کا ایک وار کیا تو بچہ چلایا، کیا تو میرے چچا کو قتل کرے گا؟ یہ سن کر ابن کعب نے بچے پر تلوار چلائی۔ بچے نے بازو پر وار روکا جس سے ہاتھ کٹ گیا۔ بچہ تکلیف سے بے قرار ہو کر چیخنے لگا۔ حضرت امام حسین نے اسے گود میں اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کی تباہی کی دعا مانگی جنہوں نے مدینہ سے بلا کر دھوکہ دیا۔ آپ کا تمام جسم شدید زخمی ہو چکا تھا، لیکن آپ کی شمشیر آبدار کی تاب نہ لا سکے۔ کیا تم مجھے قتل کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ جب سمر نے یہ دیکھا کہ اس نے اپنے تیر اندازوں کو تیر چلانے کا حکم دیا اور اپنے ساتھیوں کو اس کی تاخیر کی ملامت کی، چنانچہ چاروں طرف سے آپ پر حملہ کر دیا۔ زرنا بن شریک نے تیزی سے آپ کے بائیں بازو پر تلوار ماری۔ آپ لڑکھڑائے اور دشمن مڑتے ہوئے تیر سے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن سنان بن انس نے آگے بڑھ کر نیزہ مارا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ علی بن یزید آگے بڑھا کہ آپ کا سر تن سے جدا کر دے، لیکن ہمت نہ پڑی۔ وہ خوف سے کانپنے لگا۔ اللہ تیرے ادا کو شل کر ڈالے۔ سنان چلایا اور خود گھوڑے سے اتر کر آپ کا سر مبارک شہید کر دیا۔ یہ دن تاریخ اسلام میں 10 محرم 6 ہجری میں پیش آیا۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا، لائک کرنا مت بھولیے۔